اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعن اعداءہم اجمعین۔ اما بعد، ناظرین سلام علیکم۔ ہمارا جو خود سازی کا عنوان چل رہا ہے، اس کے سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام نے دعائے توبہ میں جو ہمیں سکھایا تھا، اس کا بعض حصہ بیان ہوا تھا۔ آج اس کے آگے کا ادامہ دیتے ہوئے اس دعائے توبہ میں آگے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص نہیں ہوں کہ جو گناہ کرنے کے بعد تیری رحمت کی طرف پلٹ رہا ہوں اور تیرے فضل و کرم کا منتظر رہا ہوں، بلکہ تو وہ ذات ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے۔ اب بندہ ایسے مقام پر آ کے کھڑا ہوتا ہے جہاں سے معراج انسانیت اور تہذیب نفس کی ابتدا ہے۔ یہی توبہ ہے جس کے سہارے مومنین زندہ رہتے ہیں۔ اگر یہ توبہ جیسا پلٹنے کا راستہ نہ ہوتا تو انسان شقی ہو جاتا اور نا امید ہو کر طغیان گری کے کنویں میں گر جاتا۔ لیکن ہم انسانوں کو خدا کی اس عظیم نعمت کی قدر و قیمت کا ادراک وقت کے بیت جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ توبہ کی حقیقت دل و جان سے پلٹنا ہے، اور یہی پلٹنا خدا کو بہت پسند ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس پر انسان جب فائز ہوتا ہے تو وہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس دن وہ شکم مادر سے باہر آیا تھا۔ ذرا سوچیں، اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے سے نہ صرف پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا ویتوب الی اللہ متابا۔ یہ سورہ مبارکہ فرقان کی 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں سے پہلے پروردگار عالم زنا اور شرک کے گناہ کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانے گا یا زنا جیسا برا کام انجام دے گا تو پروردگار عالم اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ مگر جو کوئی ان گناہوں کو بجا لانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح کو انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم نہ صرف اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور جو کوئی خدا کی طرف پلٹ کر جاتا ہے اور عمل صالح کو انجام دیتا ہے تو خدا بھی دامن رحمت کو پھیلائے اس کی طرف پلٹ آتا ہے اور اسے اپنی آغوش رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ جب خدا کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے اور خدا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو اس کا دل بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے ایک رات میں 100 سال کی مسافت طے کرنا یا پانی پہ چلنا اور ایسے بہت سارے کرامت نما افعال کو انجام دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ جب وہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو پروردگار عالم بھی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو پروردگار عالم بھی اس کی التجاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ بارش کے لیے دعا کرے یا کسی مریض کی شفا کے لیے دعا کرے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو آئیے ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکیں،
ان راتوں کو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔